اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تھا لیکن اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ انتظار کی زحمت جو ہے نا وہ گوارا کرنی پڑی، اس کے اوپر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آج میرے ساتھ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، کیونکہ ایک انٹرنل سیکورٹی سے متعلق ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ جو ہے وہ آپ کو بریف بھی کیا جائے گا اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کی جائے گی کہ اس ایشو کو جو ہے وہ مناسب ویٹیج جو ہے وہ دی جائے، کیونکہ یہ ہماری انٹرنل سیکورٹی سے متعلق یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ پاکستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی آگ میں جو ہے وہ جلس رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بدبخت فینومینا ہے کہ اس میں ہم ہر روز ایک نئی صورتحال سے جو ہے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ اس میں بے پناہ قربانیاں عام شہری سے لے کے ہماری مسلح افواج، ہماری پولیس، ہمارے رینجرز، ہماری ایجنسیز، یعنی ہر مکتبہ فکر نے، ہمارے صحافی، سیاستدان، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ اس میں قربانی پیش نہ کی ہو یا اس کا شکار نہ ہوا، دونوں طرح سے۔ ہماری مساجد کو نشانہ بنایا گیا، عوام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، امپورٹنٹ بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا، گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور آج جس حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ انڈیا جو کہ اس وقت ایک دشمن ملک سے بھی جو ہے وہ آگے اس کی کارروائیاں جو ہے وہ جا چکی ہیں، اس حوالے سے وہ صرف اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کشمیر میں بدترین ظلم اس صدی کا، اس دور حاضر کا، پچھلے 70 سال سے کشمیر ہندوستان کے ایسے ظلم کا شکار ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ نت نئے جو ہے وہ بہانے تراش کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ اپنے حق میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر قسم کی دہشت گردی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں پاکستان میں۔ کلبھوشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس میں کسی دلیل اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلبھوشن کا گرفتار ہونا اور اس کا اپنا بیان جو ہے وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ کار فرما ہے۔ یہ واقعہ جس کے متعلق آج آپ کو آئی جی صاحب جو ہے وہ بریف کریں گے، اس میں ایسے واضح ثبوت ہیں کہ
ہندوستان جو ہے وہ دہشت گردی میں کس طرح سے جو ہے وہ ملوث ہے. ویسے تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہر واقعے میں ہی ایسا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں جو ہے وہ واضح ثبوت بھی ہماری ایجنسیز نے جو ہے وہ پکڑے ہیں. لیکن جس طرح سے کلبھوشن کا میں نے حوالہ دیا ہے، اسی طرح سے یہ کیس بھی ایک ایسا حوالہ ہے کہ اسے جو ہے وہ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں اور اپنے اس موقف کو، اپنی اس سچائی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا کو یہ باور کروائیں، اور ہندوستان کا جو یہ مکروہ چہرہ ہے، دہشت گردی کا چہرہ جو ہے، اسے پوری طرح سے جو ہے وہ بے نقاب کریں. اس سلسلے میں آج جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ وزارت خارجہ بھی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں یہ معاملہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور ہندوستان کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے یہ بے نقاب کیا جائے گا. ایک طرف وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، دوسری طرف وہ کشمیر میں بدترین ظلم میں ملوث ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ معصوم بننے کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے اس چہرے کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے جس انداز سے بے نقاب کیا جائے، اس میں شاید ہم ابھی تک اس حد تک جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئے. ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب کا جو ہے وہ تعاون بھی جو ہے وہ درکار ہوگا. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال جواب لوں، یہ اس بریفنگ کے بعد آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب میرے متعلق ہوا یا آئی جی صاحب کے متعلق ہوا تو وہ بھی آنسر کیا جائے گا. تو اب میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس واقعے سے متعلق، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت پہلے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ملزمان کو پکڑا گیا. ملزمان کو پکڑے جانے کے بعد پھر یہ سب جوڈس ہوا معاملہ، عدالت میں جو ہے وہ ٹرائل ہوا، اور ٹرائل کے بعد جو ہے وہ ملزمان کو سزا ہوئی. سزا کے بعد پھر کچھ ماہ قبل یعنی اسی سال میں جو ہے وہ پھر اس سے ریلیٹڈ جو اور لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے، اور یہ بات پھر بالکل اب اس میں کوئی شک و شبے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ انڈیا نے بھی اس واقعے کے اوپر ایک جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ ایک یعنی اقرار جرم کیا ہے. کوشش تو انہوں نے بچنے کی ہے کہ اقرار اس انداز سے کیا جائے کہ اس واقعے کو کسی اور طرف جو ہے گھمایا جائے، لیکن بہرحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس واقعے میں ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ بھی ان کے قصوروار ہونے کا اور اس میں ملوث ہونے کا جو ہے وہ پتہ دیتا ہے. تو میں آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اس بارے میں بریف کریں. جی وہ جی وہ سارے اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں ہیں. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی کہ میں عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ان حقائق کو سر رکھ سکوں. میرا نام عمران محمود ہے جی، اور میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ہوں اس وقت. آج میں آپ کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس کی تفتیش کیسے چلی اور جو ہے ہم کیسے جو ہے اصل کرداروں تک جو ہے وہ پہنچے، وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. میری جو ہے وہ چھوٹی سی بریفنگ ہے جو صرف اور صرف حقائق کے اوپر مبنی ہوگی. پلیز. یہ بیسیکلی 23 جون 2021 کا واقعہ ہے کہ صبح 11:09 پہ ای بلاک جوہر ٹاؤن میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا. ایک گاڑی کے اندر جو ہے 200 kg کی اس کا ویٹ تھا، جو اس کے اندر بارود تھا، جس کا وہ بلاسٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 3
جو ہے وہ شہریوں کی شہادت ہوئی تھی اور 22 جو ہے شہری وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 پولیس والے بھی تھے۔ آج تک کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ رہائشی علاقہ تھا تو وہاں پہ 7 گھروں کو اور 12 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کی تصویریں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ وہ گھر ہے جس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکے کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر جو ہے وہ سامنے سے بالکل ختم ہو چکا ہے، گھر شکستہ حالت میں ہو چکا ہوا ہے۔ اس سے بعد میں آپ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں آپ کو گھر صحیح حالت میں بھی نظر آئے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ بلاسٹ ہوا تھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرا کھڈا پڑ چکا ہوا ہے سڑک پہ۔ یہ گاڑی کی حالت دیکھیں جس گاڑی کے اندر تھا۔ آگے یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ CCTV کی جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کو دور کھڑی نظر آ رہی ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا، جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے۔ اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ اننرو۔ یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا، جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے۔ اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ اننرو ہو گیا اور اس نے گاڑی یہیں پہ کھڑی کر کے چلا گیا۔ گاڑی کھڑی کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ٹائمر لگا ہوا تھا۔ آگے چلیں۔ جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے تو CTD میں اس کی جو ہے FIR جو ہے وہ درج کی جاتی ہے، اور ودن 16 آورز ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا تھا۔ ٹریس سے کیسے کلا وہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اور پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انیشیل 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا، جن میں سے سب سے پہلا کیریکٹر جو تھا وہ پیٹر پال ڈیوڈ تھا۔ اس کے اندر بارود بھرا، اس کو اندر ڈیٹونیٹر لگایا، اس کو آ کے کھڑا کیا۔ وہ ویڈیو جس میں آپ نے بندے کو نکلتے دیکھا ہے وہ یہ والا بندہ تھا، وہ عید گل تھا جو گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جو نکلا ہے۔ عائشہ گل اس کی جو ہے وائف ہے، اور اس نے جب یہ بنا رہا تھا، ساری گاڑی تیار کر رہا تھا، تو اس نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی۔ وہ ویڈیوز جو ہیں بعد میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے آدمی کے اس میں سے نکلی۔ یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کائنڈلی۔ اس میں دیکھیں وہ اسمبل کر رہا ہے۔ کیبل شاید ہل گئی۔ چلیں آپ بیان کرتے وہاں پہ وہ لائیو آ رہی ہے۔ چلیں آپ اس کو آپ بیان جاری رکھیں تاکہ اس کے بعد آپ روکے نا۔ جی اس کے بعد جب ہے ہم نے عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے سمیع الحق کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹونیٹر وہ لگا رہا ہے، اور ڈیٹونیٹر جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ یہاں پہ اس نے گاڑی اب جو ہے وہ اسمبل کر لی ہے، اور تار جو ہے وہ اس نے ڈیٹونیشن کی جو ہے وہ پیچھے تک لے کر جا چکا ہوا ہے۔ یہ وہ ڈکی ہے جس کے اندر اس نے وہ سارے کے سارے جو 200 kg جو مواد تھا وہ رکھ لیا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اب یہ گاڑی ڈکی تیار ہے، اور یہ گاڑی تھی جو کہ ہم نے جس کے تھرو جو ہے اس کو ٹریس کیا۔ آگے چلیں گے۔ جب ہم نے عید گل کو پکڑا تو عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو مین سسپیکٹ تھا سمیع الحق، وہ آئیڈینٹیفائی ہوا۔ سمیع الحق آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا، لیکن وہ بھی ہماری گرفت سے جو تھا وہ باہر تھا۔ یہ تفتیش جب چلی تو پتہ چلا کہ 2012 سے جو ہے یہ را کا ایجنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو را کے ڈفرینٹ آپریٹرز ہیں جن کے ڈفرینٹ رول سے اس میں اسلم تھا، سنجے تیواری تھا اور وسیم تھا، یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھا، اور پاکستان میں را کے بہاف کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کا مین جو پلیئر تھا وہ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے جب یہ گرفتار نہیں ہوا تو اس کو جو ہے PO ڈکلیئر کیا گیا عدالت کے جو جہاں سے یہ سارے کا سارا
کھیل چلنا شروع ہوا تھا، وہ پہلا مہراج ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوید اختر تھا۔ نوید اختر وہ تھا کہ جب یہ ایک انسکلڈ لیبر تھا، پاکستان سے بلانگ کرتا تھا، اور یہ وہاں پہ مڈل ایسٹرن کنٹری کی ایک جیل میں بند تھا بیکاز اس کے پاس جرمانہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کو را کے ہینڈلر، را کا جو ایجنٹ تھا سہیم شیخ، اس نے اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا فائن جو ہے پے کر دیتے ہیں، آپ کو جیل سے رہائی دلا دیتے ہیں، تو آپ جو ہے پاکستان کے اگینسٹ انڈیا کے لیے کام کرو۔ اس نے اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے اس چیز پہ حامی بھر لی۔ اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پاکستان پہنچا، اور اس نے جو ہے مین ریکی کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ جوہر ٹاؤن کے اندر ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس نے مختلف جو ہے ٹارگٹس جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے، اور ان کی ریکی بھی جو کی گئی تھی، جو کہ ان کا فردر کام ٹارگٹس تھے جن کو انہوں نے کرنا تھا، لیکن الحمدللہ اس سیل کے اور ان لوگوں کے گرفتار ہونے کے بعد وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ تھوٹ ہو گئی جی۔ جب یہ اس کو جو ہے، جب یہ نوید اختر جو تھا، اس کو نہیں تھا پتا کہ عزیر اکبر اور سمیع الحق کو جو ہے بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا۔ جب ہم نے سمیع الحق کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ نوید اختر کو لاہور میں شاہدرہ میں جو ہے وہ مل رہا ہے اور 10 مئی کو مل رہا ہے۔ کیونکہ اس کو نہیں تھا پتا تو یہ اپنے وقت کے مطابق، طے کردہ وقت کے مطابق وہاں شاہدرہ میں پہنچا، اور یہ اس کو ہم نے وہاں سے گرفتار کیا۔ جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے پاس سے 2 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی، جو کہ اسی طرح کی فردر ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کی جانی تھی، اور اسی طریقے سے VVID جو ہے گاڑی بھر کے بارود کی، اس کو اڑایا جانا مقصود تھا، جو کہ الحمدللہ جس سے ہماری بچت ہو گئی تھی۔ آگے جب یہ معاملہ، جب یہ ہمارے سارے کا سارا ہوا تو اس سے ہمیں، جب ہم تفتیش کو آگے لے کر چلے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سمیع الحق جو کہ مین کولیبوریٹر تھا ان کا پاکستان میں، اس کے لنکس کس کے ساتھ ہیں۔ اس سے ہمیں جو ان کے مین جو ایجنٹس تھے را کے، وہ انرتھ ہوئے، جس میں علی بدیش تھا، ببلو سریواستو تھا، سنجے تیواری تھا، اور جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے اس کے فیسیلیٹیٹرز جو تھے ان میں نوید تھا جس کو سہیم شیخ اور زہیم شیخ کر رہے تھے، اور جو ایک وہ سیل تھا جس نے کہ اس کو کیری آؤٹ کیا، جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے۔ آگے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ کلوز ٹو $1 ملین کی جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ انڈیا نے ان لوگوں کے تھرو، 4 لوگوں کے تھرو جو وہ کی ہے، ٹو بی ایگزیکٹ $8,75,000 جو تھے وہ فنل کیے گئے تھے، اور اس سارے کے سارے کیس کو پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے انڈیا نے مختلف چینلز کے تھرو یہ پیسے کیے، جس کی کہ ساری کی ساری اب لنکیجز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں۔ آگے جو بندے ہم نے پکڑے تھے انیشلی، پیٹر پال ڈیوڈ، سجاد حسین، عید گل اور ضیاء اللہ، ان چاروں کو 3 دفعہ جو ہے عدالت سے سزائے موت جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے۔ عائشہ جو کہ وائف تھی جس نے ویڈیو بنائی تھی، اس کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہو چکی ہوئی ہے، اور باقی کے 3 بندے جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، سمیع الحق، نوید اختر، عزیر اکبر، ان تینوں کا کیس جو ہے اس وقت سب جوڈس ہے، اور کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے۔ جب ہم نے ان کو کیا تو ہمیں جو مین را کے ایجنٹس، یہ وہ ایشو ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ را انوالوڈ ہے اور انڈیا کی انوالومنٹ ہے۔ اس میں جو سنجے کمار تیواری جو کہ را کا ایجنٹ ہے، اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ انٹرپول سے جاری ہو چکے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا جو ہے انڈین پاسپورٹ جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہوا ہے، یہ اس کا جو انشور جو پروو کرتا ہے کہ یہ انڈین نیشنل ہے۔ وسیم حیدر خان جو ہے اگین ایک اور را آپریٹر ہے، اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں یہ بھی انٹرپول سے جاری ہو چکے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ جو اس کا انڈین پاسپورٹ بھی آپ کے سامنے، جو کہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انڈین جو ہے نیشنل ہے۔ یہ انڈین اس کا پاسپورٹ ہے جی۔ اس کے بعد اجمل تیسرا ان کا جو ایک را ایجنٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹرن میں تھا، اس کے بھی انٹرپول سے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آگے چلیں گے جی، جو باقی کے مین کریکٹرز ہیں ان کے ریڈ وارنٹس کے جو ہیں پروسیس وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ان کے ہم ریڈ وارنٹس جو ہے وہ ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ جی۔ اس میں جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے را اور انڈیا کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرنا اور بے گناہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا، تو اس کی ہم بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اور جو ادارے ہیں ہماری ایجنسیز ہیں، اور خاص طور پہ جو CTD ہے پنجاب اور کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مبارکباد کے اور ہماری ستائش کے مستحق ہیں۔
رانا صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو انڈین نیشنل ہیں یہ پاکستانی ہیں یا ان کو مشن کی طرح جس طرح اس کو ایران کا پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا ان کو انڈیا کے پاسپورٹ جاری کیا گیا، کیا جتنے آپ نے نام دیے ہیں پاکستانی ہیں اور ان کے پاس وہاں کے پاسپورٹس ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ کیا ان کا ساتھ رابطہ انڈیا میں تھا یا پاکستان امبیسی بھی جو انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے ان کی بھی کوئی انوالومنٹ اس کے اندر نظر آتی ہے؟ نہیں جی، یہ انڈین نیشنلز ہیں، را کے ایجنٹس ہیں، دے ورک فار را جی، اور انڈیا بیسڈ ہیں، اور ان کے جو پاسپورٹس ہیں جن کے بیس کے اوپر ہم نے ان کے ریڈ وارنٹس جاری کیے ہیں کروائے ہیں، یہ بھی ان کے انڈیا سے ایشو ہوئے ہیں. دے آر انڈین نیشنلز، انڈین پاسپورٹ ہولڈرز. اور دوسرے لوگ مسلم سم آف دیم آر مسلم، جس میں سے ببلو سریواستو، سنجے تیواری، یہ لوگ آبویسلی یہ مسلمز نہیں ہیں لیکن ان کی 30% پاپولیشن آبویسلی مسلم ہے. سہیل بکری صاحب جی ٹی وی سے. ران صاحب آپ سے میرا سوال ہے جی. یہ پاکستان فورسز نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے لیکن اب تک اس معاملے میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ڈپلومیٹک لیول پر کیا انڈیا کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو وہاں سے کیا رسپانس آیا؟ اور سیکنڈ، پاکستان یا آپ کے ریلیونٹ اتھارٹیز کیا اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں جو بھارت کا جو چیئر ہے اس کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے؟ جی، اس میں کیونکہ یہ انٹرنل سیکورٹی سے متعلقہ معاملہ ہے تو اس لیے ہم آج سے اس کو کی شروعات کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا فالو اپ جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے اور اس کے بعد جو اجلاس اقوام متحدہ کا اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور انڈیا کو جو ہے اس میں بے نقاب کیا جائے گا کیونکہ یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ انڈیا جو ہے یہ براہ راست ملوث ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے ایک واقعے کو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے خرچ کی ہے. سناؤ صاحب جان سے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ جو راکیا جیٹ کو یہ اپڈیٹ کہاں سے کر رہے تھے کیونکہ کچھ باتیں بتائی ہیں جو مڈل ایسٹ کے بھی ضرور استعمال کیا گیا تو ان کی حکومتوں سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا اور یہ جو واقعہ تھا اس میں ٹارگیٹ کیا تھا؟ ٹارگیٹ ان کا کیا تھا؟ اس میں دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ اس طرح سے وضاحت یا ڈیٹیل میں جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کسی ہمارے دوست ملک کو بھی جو ہے وہ اس کی سرزمین کو جو ہے وہ اس قسم کی خفیہ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی رابطے جو ہیں وہ جس طرح سے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بتایا کہ وہ بندہ جیل میں تھا اور وہاں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہو تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس بارے میں ہم جو ہے وہ اس چیز کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے کہ وہ لوگ جو مختلف ممالک میں جیلوں میں کسی وجہ سے بھی رہے ہوں اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کی جو سکروٹنی ہے ان کا جو چیک اپ ہے ان کے متعلق جو معلومات ہیں اس کو اور زیادہ اس واقعے کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا جائے تاکہ کوئی ایسا بندہ کہ جو وہاں سے موٹیویٹ ہو کے آئے اور یہاں پہ آ کے کیونکہ یہ لوگ تو سارے پاکستانی ہیں نا یہ جو یہاں پہ جنہوں نے آپریٹ کیا ہے تو اس بارے میں جو ہے وہ ایک صورتحال جو سامنے آئی ہے تو اس کا آئندہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ توجہ دی جائے گی. جی بتائیں. یہاں پہ نزدیکی جو ہے وہ جو ہے ایک رہائش گاہ کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے. رہائشی علاقہ تھا. ٹیررسٹ کا جو ہے وہ بیسیکلی جو موٹیو ہوتا ہے وہ ٹیرر پھیلانا ہوتا ہے. وہ چاہے اپنے مقصد میں حاصل ہو یا نہ ہو جب ایک دفعہ دھماکہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آبویسلی خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. بہرحال اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے یہ ساری چیز یہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. ٹارگٹ
اس کا گھر تو خیر نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کا گھر جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، لیکن وہاں پہ جو پولیس کی پریزنس تھی اس وجہ سے پھر یہ گاڑی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اور اس گاڑی کو یہ جس طرح سے ویڈیو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے آپ کو دکھائی ہے تو وہاں پہ کھڑی کر کے تو وہ چلے گئے۔ ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہم دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر رہے ہیں. This is not first time that we are going to do this. اور یہ بڑی اچھی بات ہے، بھارت کا چہرہ سامنے آنا چاہیے. عمران محمود صاحب، آپ نے اب تک کی جو کارروائی کی ہے، آپ نے بتایا فلاں کو 5 سال سزا ہوگی، فلاں کو موت ہوگی، فلاں کو موت ہوگی. اچھی بات ہے، آپ خاموشی سے کام کر رہے تھے. اب جو آپ نے ریڈ وارنٹس کی بات کی ہے، تو کیا آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ لوگ اویئر نہیں ہو جائیں گے اور یہ لوگ انڈر گراؤنڈ نہیں چلے جائیں گے؟ اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ جن لوگوں کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ریڈ وارنٹس، یہ بھارتی شہری ہیں، کتنی امید ہے آپ ان کو بک کر سکیں گے؟ تھینک یو. ریڈ وارنٹ یعنی حاصل کر سکیں، جبکہ میرا خیال آپ نے حاصل کر لی ہے. ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 4 آدمیوں کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ حاصل بھی کیے، ٹھیک ہے، اور ابھی جتنے باقی ہیں ان 3 کے ہم نے پہلے کیے جو کہ گرفتار ہو کے بندے، 4 کے ہم ابھی حاصل کر چکے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے سامنے انڈینائبل پروفس جو ہیں رکھتے ہیں تو انٹرپول آبویسلی ان کے جو ہے ریڈ وارنٹس جو ہے وہ جاری کرتا ہے، وہ پرپیچول ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہیں پہ بھی جو ہے کسی کے بھی ہتھے چڑھیں گے تو وہ گرفتار ہو کر پاکستان کے حوالے ہو جائیں گے. باقی رہا اس چیز کا معاملہ کہ ہم خاموشی سے کام کرتے رہے، اور آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو کیوں اس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنوکشن ہوگی، ثابت ہو گیا کہ ٹیررزم جو ہے ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس کے پیچھے انڈین ہاتھ جو ہے موجود ہے. ہمارے پاس وہ ثبوت آ گئے ہیں جو کہ انڈینائبل ثبوت ہیں کہ جس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور را کی انوالومنٹ ہے. اس وجہ سے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کا چہرہ جو ہے جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ننگا کر سکیں، اور ان پروفوں کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی فارن آفس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کر جائے گا. سوال یہ بھی ہے کہ ہاؤ آپٹیمسٹ یو آر that Indians will hand over these people to Pakistani authorities. دیکھیں ریڈ وارنٹ سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انڈیا ان کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گا، بیکاز ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آبویسلی انڈیا کے ساتھ ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس وجہ سے انڈیا تو کبھی بھی ہینڈ اوور نہیں کرے گا، لیکن ان کا ایک چہرہ جو بے نقاب جو ہے وہ ضرور. لیکن ریڈ وارنٹ کا جو ایشو ہونا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ریڈ وارنٹ کی ایشو ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ پھر کسی جگہ پہ سفر نہیں کر سکیں گے، اور جہاں کہیں بھی یہ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹچ کریں گے تو وہاں بھی اریسٹ ہو جائیں گے. اچھا رانا صاحب، یاد سے یہ سب جیو سے اعزاز سے میں رانا صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے بتایا کہ رانا حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ یہ کیا گیا تھا، ان کے گھر کو ٹارگٹ، حافظ سعید صاحب اس وقت گھر پر تھے، ایک یہ بتائیے. اور ایک عمران صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو پہلی اریسٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی پریس کانفرنس CGD نے کی، تو ہم زیادہ کیوریس اس بات پہ ہیں کہ اس ایک واقعے کے اوپر تو آپ نے بسٹ کیا نو ڈاؤٹ کہ CGD تاریخ کی مستقبل، لیکن کیا ان سے جو انٹروگیشن آپ لوگوں کو دی ہے انہوں نے کو بتایا ہے کہ ان کا لنک پاکستان میں کسی کالعدم جماعت سے تھا، یا ان کو بھی یہ ہیلپ کرتے رہے ہیں؟ TTP پاکستان میں بڑی ایکٹیو ہے، داعش ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، تو ان کا باقی کسی جماعت سے کوئی لنک ڈیولپ ہو سکا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ آئی جی صاحب دیں گے. تو میں جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں جو میری انفارمیشن ہے، اور یہ بات اس وقت بھی جو ہے وہ واضح ہوئی تھی، میڈیا میں بھی آئی تھی کہ حافظ سعید صاحب اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ٹارگٹ ان کی شاید فیملی کو یا جو بھی ان کا انداز تھا کہ وہ اس علاقے میں جو ہے وہ خوف و ہراس، اور کیونکہ ٹیررسٹ جو ایکٹ ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا، سب سے پرائمری مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف و ہراس کی ایک فضا جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کریں. باقی اس میں یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا ویٹ دیتی ہے کہ جی اگر آپ نے کیس ایک ٹریس کیا، اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آپ کورٹ آف لا میں لے کے گئے، وہاں پہ آپ نے کیا ثبوت پیش کیے، کنوکشن ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ ایک کمپلیٹ کیس ہے کہ اس میں جو ہے وہ ملزمان پکڑے گئے، ان کے لنکس جو ہیں وہ سامنے آئے، اس کے بعد یہ
کورٹ آف لا میں ہم لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو کنوکشن ہوئی. تو نو یہ جو ہے ایک ایسا کیس ہے کہ جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اگر پیش کیا جائے گا جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ایک اپنا اثر اور جو ہے وہ وزن ہوگا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ را کے جو ہے وہ آیا یہاں پہ کسی اور تنظیم سے اس سلسلے میں یا ادروائز کوئی تعلقات جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. افغانستان سائٹ پہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ را جو ہے وہ وہاں پہ ہر اس فرد کو بھی, ہر اس تنظیم کو, ہر اس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی رہتی ہے کہ جو پاکستان میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ وجہ بن سکے. باقی اس واقعے کے حد تک ایڈیشنل آئی جی صاحب طالبان کے موجود ہوتے ہیں کہ راہ کو سپورٹ کر رہی ہے, ہماری فیلئر نہیں ہے کہ ہم طالبان کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں طالبان کو اس بارے میں تو ایویڈنس موجود ہے کہ طالبان کے اس سیگمنٹ کو جو پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے یا ہے, اس کو تو را کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی آپ بتا دیں. تو انہیں کو تو طالبان جو افغان طالبان ہیں انہیں کو تو سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں کے ساتھ تو وہ وہاں پہ نہیں. دیکھیں افغان طالبان کا یعنی ان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ابھی تک ایک موقف ضرور ہے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ اس بات کو ڈینائی بھی کرتے ہیں اور اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی سرزمین کو کسی جگہ پہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہے تو اس عمل میں وہ اپنی انوالومنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے یا اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ اس بارے میں جو اس کی کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور جو اس کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہیں ان کو نبھائیں, اور وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو اسے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی نہ صرف اجازت نہ دے بلکہ ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ روکیں. میں اس کے اوپر ایک منٹ میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز میں نے جو آپ کے سامنے آج رکھی ہے یہ ایک سیل ہے صرف جو کہ آپریٹ کر رہا تھا, جس کا مقصد لاہور کی حد تک جو ہے ٹیررزم پھیلانا تھا اور دہشت گردی کرنا تھا. اس سے یہ چیز بالکل اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی انہی لوگوں کے تھرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے صرف یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ڈائریکٹلی را کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے, لیکن انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی ان کے تھرو نہیں کر رہا. لیکن ان کا کوئی تعلق کسی اور جو ہے وہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں تھا, اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ اور ہوں جس کے اوپر ہم اس وقت رائے نہیں دے سکتے. اور یہی سیل جو ہے یہ جس طرح سے انہوں نے حوالہ دیا ہے شدرہ میں ایک میٹنگ کا, تو اگر وہ وہاں سے لوگ پکڑے نہ جاتے تو وہ پھر اور کوئی نہ کوئی واقعہ کرتے. جی 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 دو چیزیں آپ پہلے ایک کلیئر کریں کہ وٹ از دی اسٹیٹس آف کلبھوشن یادو. نمبر 1, کیونکہ جب آپ پریویس ٹائم گورنمنٹ میں تھے تو کلبھوشن یادو اسی وقت اریسٹ ہوا تھا. نمبر 2, ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی سی ٹی ڈی پنجاب میں آپ ہیڈ کر رہے ہیں, اسی طرح کے پی میں کون ہیڈ کر رہا ہے, سندھ میں کون, اور اس کو اوورآل کوئی میرے جگہ ہیڈ کر رہا ہے یا آپ ہیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اور اس وقت کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے جنرل راحیل شریف, انہوں نے بھی ذاتی طور پہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے, اس کو ٹرینڈ کرنے میں انہوں نے جو ہے وہ دلچسپی لی تھی. اور اس طرح سے یہ ایک ایسی فورس جس فورس نے اب تک بہت ہی زبردست کام کیا ہے, اس کے پیچھے پولیٹیکل ول بھی موجود تھی اور ہے, اور اس نے جو ہے وہ بہت زبردست کام کیا ہے. پھر اسی کی جو ہے وہ یعنی مثال پہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ سی ٹی ڈیز کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے.
اب اس بارے میں ایک نیکٹا کی جو ہے وہ میٹنگ میں نے پچھلے دنوں چیئر کی ہے، تو وہاں پہ یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ یہ تمام جو سی ٹی ڈیز ہیں صوبوں میں، ان کے اوپر بھی ایک ایسا کوآرڈینیٹڈ سٹرکچر جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سٹی جو ہے وہ فیڈرل ہے، یعنی کیونکہ دہشت گرد اگر ایک جگہ سے چلتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی صوبے کی سرحد نہیں ہے، وہ پشاور سے چلتا ہے تو وہ جا کے لاہور شدرہ میں جا کے میٹنگ کرتا ہے، کوئٹہ سے چلتا ہے تو وہ جو ہے وہ ملتان تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، تو اس لیے اس ضرورت کو بھی جو ہے وہ محسوس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام ورکنگ جو ہے یہ انڈر منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ ہو رہی ہے، نیکٹا جو ہے وہ اس میں ایک کوآرڈینیشن کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے، اس کردار کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے۔ کلبھوشن دیکھیں جی، کلبھوشن جو ہے اس کو آپ کے علم میں ہے کہ اس کو سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب اس کا جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں اس کی اپیل کی ہوئی ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ ہمارا تو موقف یہی ہے کہ جورسڈکشن نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ ان کی عرضی درخواست جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اور اس سلسلے میں جو کونسل رسائی یا کوئی ملاقات وغیرہ کا اس کی فیملی سے جو معاملہ تھا وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کی جو ہے وہ کانسنٹ رسائی جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ میں نے دی تھی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اسے وہ سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی۔ آصف رانا وائس آف امریکہ سے۔ رانا صاحب، آپ نے جو خاصا بڑا نیٹ ورک بڑا ہے، آپ کی اس سے مکمل انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کیا یہ کسی اور ٹیررزم ایکٹیویٹی میں بھی یہ انوالو تھے یہ تمام کے تمام لوگ، اور یہ جتنے بھی آپ نے لوگ بتائے کیا ان میں سے کوئی بھارتی نیشنلٹی ہولڈر بھی کوئی شامل ہے یا نہیں؟ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم نے ودن 24 آورس جو تھے وہ 3 بندے پکڑ لیے، جس سے ان کا سیل جو ہے وہ بریک ہو گیا، اور ودن ویک جو ہے مین جو جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور گاڑی اسمبل کی تھی وہ بھی پکڑا گیا، اور اس کے بعد ہم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، تو یہ سیل جو تھا یہ بریک ہو گیا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم نے آخر پہ بندہ نوید کو پکڑا تھا، اس کے پاس سے 2 گاڑیوں اور چیزیں برآمد ہوئی تھی، تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا تھا ایک تو اس نے ریکی بھی کی ہوئی تھی اور جگہوں کی بھی، اور ان لوگوں کی تیاری بھی تھی، اگر وہ نہ پکڑے جاتے تو اندیشہ اس چیز کا ضرور ہے کہ وہ کہیں اور پہ بھی دہشت گردی کرنے میں کامیاب جو ہے ہو سکتے تھے۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو اس میں انڈین نیشنلز ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں ببلو سریواستو بھی ہے، سنجے کمار بھی ہے، اور بھی اس طریقے سے ظہیم شیخ ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انڈین نیشنلز ہیں۔ عمران صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ جو سمیع اللہ کو آپ نے گرفتار کیا اور آپ نے بتایا کہ ان سے ڈفرینٹ کنٹریز کے جو کرنسی ہے وہ برآمد کی ہے، کیا آپ نے اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ وہ جو کرنسی ہے کیا اسی کام کے لیے اس کو بھی کسی اور ممالک نے بھی استعمال کرنا تھا؟ انڈیا اسپیسیفک خود سے یہ سارا کچھ کر رہا تھا یا کچھ اور ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسی سے مل کے وہ سمیع اللہ کے ساتھ رابطے میں تھا؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ پنجاب میں اس وقت سلیپر سیل جو ہیں انڈیا کے کیا ایکٹیو ہو چکے ہیں یا موجود ہیں یا مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں؟ لیکن جہاں تک سمیع الحق کا تعلق ہے تو اس کے پاس سے جو فورن کرنسی برآمد ہوئی تھی اس کی میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی ہے کہ $875,000 جس کی کہ منی ٹریل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ سارے کا سارا انڈین سپانسر تھا، انڈین فائنینس تھا سارے کا سارا، اس میں کسی اور ملک کی کسی قسم کی انوالومنٹ ابھی تک سامنے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انڈیا کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا تھا جی۔ اور جہاں تک سلیپر سیلز کا تعلق ہے تو اس وقت میں خیال نہیں، دس از ناٹ دا فورم کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ داسو میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں چائنیز کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا، تو یہ بتائیں کہ اس کا جو واقعہ ہوا ہے اور جو آپ ڈیٹیلس بتا رہے ہیں کچھ چیز کامن ہے ان میں، کیونکہ اس میں راک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے؟ نہیں، اس پہ جو ہے وہ اس میں بھی ملزمان جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، اور معاملہ جو ہے وہ اس وقت عدالت میں ہے، لیکن ان دیٹ سینس جس میں آپ بات کر رہے ہیں تو ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہم بالکل ہم اس کو جو ہے وہ پرسو کریں گے، اور اس کو ہماری یہ کوشش ہے بالکل لینا چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے ہم کو۔ یہ اب اس کے بعد پھر اب اور کلبھوشن یادیو اور اس کے بعد پھر اور کیا ثبوت چاہیے ایکشن لینے کے لیے؟ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن اب وہ سرحدی پار اب ہمارے ملک میں بھی آ گیا ہے،
اسٹیبلش ہو گیا. اب اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر جائیں گے یا عالمی عدالت انصاف میں لے کر جائیں گے؟ بارکلہ کہاں کون سے پلٹفارم پر لے کر جائیں گے؟ دوسرا بلوچستان سے کہا ہے انہوں نے کہ گرفتاریاں عمل میں ہی کلبھوشن بھی بلوچستان سے گرفتار ہوتا ہے, ساتھ ہمارے اور بھی مسائل ملک ہیں, وہاں کو نیٹ ورک بنانے پر آ رکھا ہے بقاعدہ. نہیں دیکھیں, یہ ایک یعنی انفارمیشن تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں دوبارہ جو ہے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں پھر اس انفارمیشن کے اوپر جو ہے وہ پکٹنگ کی گئی اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چھوٹے موٹے جو نیٹ ورک ہیں وہ بنتے رہتے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں, لیکن ہمارے ادارے, ہماری ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اور جب بھی کوئی ایسی چیز بنتی ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس کیس میں جو ملزم جو ہے وہ ودن 24 آورز جو ہے وہ پکڑا گیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا الرٹ ہے, بڑی کامیابی ہے. آخری سوال جو مطلب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ کس کے بارے میں؟ حافظ سعید کے حوالے سے. دیکھیں, حافظ سعید کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو کشمیر میں اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی کہانیاں جو ہے وہ بناتے ہیں, لیکن ان کا موقع کچھ بھی ہو, وہ حافظ سعید صاحب کے متعلق ہو یا کسی اور کے متعلق ہو, لیکن کیا کسی ملک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائی جو ہے وہ دوسرے ملک میں کرے؟ قطعاً نہیں. تو اس لیے اس کی یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کیا نہیں کہتے. آخری سوال جی آخری سوال جی جی رانا صاحب, اس میں سب سے زیادہ انڈیا کی کافی بلوچستان میں زیادہ پائی جاتی ہے, تو کیا آنے والے وقت میں ایسی ٹیم وہاں بھی کوئی تشکیل جو ہو سکے کہ وہاں انڈیا کے جو اس وقت دہشت گرد وہاں کوئی پکڑا بھی جا سکے گا؟ دیکھیں, آپ اس بات کے اوپر یقین کریں کہ اس بارے میں جہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تو سامنے آ جاتی ہے. کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا, کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا, لیکن بہت سارے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہونے سے پہلے ہمارے ادارے, ہماری افواج, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ جب ان کو گرفتار پکڑ لیتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس کو پبلک کرنے سے اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑنے میں مشکل پیش آتی ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. تو اس لیے معلوم اس طرح سے ہوتا ہے کہ شاید اس بارے میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اس بارے میں بھرپور کام ہو رہا ہے, اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اور ہماری جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز پوری طرح سے ایکٹیو ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو مزید جو ہے وہ اور بہتر کریں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی.